کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کا ہر ایک در تمہارے لیے کھلا ہے، اس کا کرم بے حساب ہے۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم نے کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھا اور پھر بھی خاموش رہے تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف زمین پر نہیں عرش کے قریب جا کر بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر تم نے کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی، مظلوم روتا رہا، وہ تڑپتا رہا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر فریادیں کرتا رہا کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، یہ سب ہوتے دیکھ کر بھی اگر تم لوگ خاموش رہے تو پھر سن لو، یہ وہ گناہ ہے جو صرف زمین پر نہیں عرش کے قریب جا کر بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاموشی ہے جو تمہاری تقدیر پر سیاہ دھبے ڈال دیتی ہے، یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے سجدوں کو رلا دیتا ہے، تمہارے نصیب کو بند کر دیتا ہے جوانو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے ڈرنا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، مظلوم کے ٹھنڈے سانس سے ڈرنا۔ فرمایا مظلوم کی ٹھنڈی آہ، مظلوم کا ٹھنڈا سانس، مظلوم کی درد بھری آہ جب دل سے نکلتی ہے نا تو پھر یہ ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ آج جب فلسطین کے مسلمانوں پر میری نظر پڑتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بھائیوں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے اور زبان بے ساختہ کہے اٹھتی ہے، یا اللہ یہ امت اتنی بے حس کیسے ہو گئی؟ 57 اسلامی ممالک، اربوں مسلمان، لاکھوں افواج، اربوں ڈالر کے وسائل، اور پھر بھی مسجد اقصیٰ کے گنبد سے جب فضا میں لاشیں بلند ہوتی ہیں، جب ماں اپنے بیٹے کو چھیتڑوں میں لپیٹ کر دفناتی ہے، جب بچی کٹے ہوئے باپ کے بازوؤں کو چوم کر روتی ہے، تو ان 57 ملکوں کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ ان حکمرانوں کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ 57 ملکوں کے ایوانوں میں صرف خاموشی کا جنازہ کیوں نکلتا ہے؟ کسی کا ضمیر نہیں جاگتا، کسی کی نیند نہیں ٹوٹتی، کسی کی فوج حرکت میں نہیں آتی، کیوں نہیں آتی میرے بھائیوں؟ یہ وہ درد ہے جو صرف فلسطینی نہیں سہ رہے بلکہ ہر وہ دل سہ رہا ہے جس کے اندر ایمان باقی ہے، ہر وہ دل سہ رہا ہے جس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، مگر یہاں تو ظلم چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ فلسطین کے بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں اور شہداء کی لاشیں گواہی دیتی ہیں کہ دشمن طاقتور نہیں، بس ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ دشمن طاقتور نہیں ہے، بس میری قوم کے نوجوان اور 57 ملکوں کے حکمران کمزور ہو چکے ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ ہم صرف آنکھوں میں آنسو لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھ کر فرض ادا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑ لی ہے، ہم مظلوموں کے حق میں بول پڑے، مگر میدان عمل میں ہمارا وجود کہیں دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب بھائی بھائی کے لیے نہ اٹھے تو دشمنوں کو آگ لگانے کی اجازت خود بخود مل جاتی ہے، اور جب بھائی ہی بھائی کے لیے نہیں اٹھتا، جب کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں بولے گا تو دشمنوں کو آگ لگانے کی اجازت خود بخود مل جائے گی۔ یاد رکھو، فلسطین صرف زمین کا نام نہیں، یہ غیرت کا آخری قلعہ ہے۔ اگر یہ بھی ٹوٹ گیا، اگر غیرت کا یہ قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر کوئی قبلہ سلامت نہیں رہے گا، آج نہیں کل مٹ جائے گا، کوئی گلی محفوظ نہیں رہے گی اور کوئی امت باقی نہیں رہے گی۔ پھر میرے محترم بھائیوں، جس سرزمین پر آج ظلم کی سیاہ راتیں مسلط ہیں وہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، وہ فلسطین ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ وہ پہلی قبلہ گاہ ہے جہاں سے میرا سفر معراج شروع ہوا۔
اور جہاں انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی، یہ وہ زمین ہے جہاں قدم رکھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے در و دیوار پر انبیاء کے سجدوں کی مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، یہ وہ خطہ ہے جس کے بارے میں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے اور جب جہاد کرنا سیکھ جائے تو اپنی اولاد کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجنا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے اور جب جہاد کرنا سیکھ جائے تو اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ضرور بھیجنا۔ سوچو میرے بھائیو، جس زمین کے بارے میں میرے رسول کریم نے امت کو وصیت کی تھی، وہی زمین آج کربلا بن چکی ہے، وہی زمین آج کربلا بن چکی ہے، وہ زمین رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور ہم صرف تماشائی بن کر رہ گئے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہمیں پتہ ہے ہم نام لیتے ہیں فلسطین کا، ہم نام لیتے ہیں غزہ کا، نقل کرتے ہیں اسرائیل کی۔ ہم نے اتنے بڑے مقام کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا، آج وہ جگہ بچوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، مگر امت کے حکمران اب بھی نیند کی چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں۔ اے حکمرانو، اللہ تمہیں غرق کرے، اور اگر غرق ہو بھی گئے تو پھر بھی اللہ کو منہ دکھانا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ کالا چہرہ دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبا بے وفائی والا دھوکے باز چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تو جوانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھنا تو مظلوم کے حق میں ضرور بولنا، وہ وقت تمہارے لیے خوشی کا وقت نہیں ہوگا، یاد رکھنا اگر تم نہ بولے تو۔ اور دوسری خاص بات جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، جوانوں میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، اور جو میرا مین ٹاپک تھا، جو میرا مین موضوع تھا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف دل دہلا دے گی بلکہ روح کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخر وہ کون سی آگ ہے جو انسان کے اپنے ہی نصیب کو خاکستر کر دیتی ہے، جو انسان کے اپنے ہی رزق کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ وہ کون سے زہریلے جملے ہیں جو ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور پھر ماں باپ کے وہی دل جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں نا تو بد دعا بن کر آسمان کی طرف اٹھ کر بد دعا بن کر زمین والوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، زمین والوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں والدین کو یہ تین جملے بولے جاتے ہو نا، وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ جس گھر میں بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو یہ تین جملے بار بار بولے جاتے ہو نا، وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے، وہاں رزق خشک ہو جاتا ہے، دعائیں واپس لوٹ جاتی ہیں، اور قسمت اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اللہ اکبر، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر جھڑکو گے، اگر تم اف تک کہو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچو، یہ کتنی ہولناک بات ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی انسان کو اس جنت سے محروم کر دیتی ہے جس کے لیے ہم دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں۔ مگر اگر ماں باپ کے دل آزاری ہو گئی تو یہ سب عبادات رائے گاں چلی جائے گی، پھر نماز بھی رد ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی تمہارے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ تم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ کیونکہ رب کہتا ہے، جس نے ماں کو رلایا اس کی قسمت کو میں نے خود رلا دیا، جس نے بوڑھی ماں کو رلایا اس کی قسمت کو اللہ نے خود رلا دیا، جس کی قسمت کو اللہ خود رلا دے، جس نے باپ کی آواز پر اونچی آواز کی، باپ کے آگے بک بک کی، اس کی دعا میں صدیوں کی تاخیر لکھ دی۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، اس کی دعا صدیوں تک قبول نہیں ہوتی، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پوری رات دعائیں مانگتا ہے، مگر اس کی دعا اس کے سر کے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ صرف جملے نہیں، یہ وہ آگ ہے
جو تمہارے رزق کو جلا دیتی ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہاری نسلوں کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کیوں تمہارے کاروبار میں برکت نہیں؟ کیوں تمہیں لاکھ کمانے کے بعد بھی چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی؟ کیوں تمہاری اولاد تمہارے قابو میں نہیں؟ آخر تمہاری بیوی زبان دراز کیوں ہے؟ کیوں تمہارے گھر کا سکون بکھر چکا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہیں تم نے وہ 3 جملے تو نہیں بول دیے تھے؟ کہیں تم نے اپنے ماں باپ کو وہ 3 زہریلے جملے تو نہیں بول دیے تھے جنہوں نے تمہیں رب کے سامنے بڑے انعام یعنی جنت سے محروم کر دیا؟ جن 3 جملوں نے تمہیں سکون سے محروم کر دیا، تمہیں چین و قرار سے محروم کر دیا۔ تمہارے پاس پیسہ تو ہے، تم نے محنت کی، محنت کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا تھا نا۔ تم نے محنت تو کی، تمہارے پاس پیسہ اکٹھا ہو گیا، مال اکٹھا ہو گیا، اب پیسہ تو ہے، مال تو ہے، مگر مال کے ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے 3 خطرناک جملے ہیں جو اگر والدین کو بول دیے جائیں تو انسان غربت کی ذلت اور بے سکونی کی ایسی دلدل میں جا گرتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ فرمایا پہلا جملہ میرے رسول کریم نے فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چھوٹا ضرور ہے مگر اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ماں کے دل کو کاٹتا ہے، باپ کی عزت کو رونتا ہے اور آسمان پر ایسا زلزلہ برپا کرتا ہے جس زلزلے کا جھٹکا انسان کی پوری زندگی پر آتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کو اف کہہ کے ماں باپ کا دل مت دکھانا، ماں باپ کا دل مت توڑنا۔ اگر بوڑھے باپ کا دل دکھ گیا تو یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، پھر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا جملہ، ماں باپ کو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو ہم سب کی عادت ہے نا، ہم سب نوجوانوں کی عادت ہے، باتوں باتوں پر جب غصے کی آگ میں جلتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلتا ہے، ہم بوڑھے والدین کو کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اگر زبان سے نکلا تو سمجھ لو تمہاری نسلیں بھی تم پر لعنتیں بھیجیں گی، تمہاری نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر والدین کے سامنے تمہاری زبان سے یہ ایک جملہ نکلا تو۔ آج کے بچے جب کسی چیز کی خواہش پوری نہ ہو، جب کسی برانڈڈ چیز کے لیے انکار ہو جائے، ماں باپ انکار کر دیں تو فوراً ماں باپ کے احسانات بھلا کر تانے دینے لگ جاتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ او بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ فلاں شخص مرا تھا اپنی اولاد کے لیے 2 مربع زمین چھوڑ کر گیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ سوچ ہے جو ماں کی ممتا کو قتل کر دیتی ہے، باپ کی غیرت کو رون دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنی رگوں سے خون نکالا، تیری رگوں میں ڈالا، کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے اس نے تیرے لیے اتنا کمایا کہ تو طاقتور ہو گیا، وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا۔ آپ مجھ سے پوچھ کہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا چھوڑایا، اور تیری جوانی ہی تیرے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ تیرے ماں باپ کی جو سب سے بڑی دولت تھی وہ تو ہے، اور تو کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو کہ بڈھے بتا تو صحیح تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ جملہ مت بولنا۔ تیسرا جملہ، آپ کی غربت نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ کبھی بھی ماں باپ کو ان کی غربت کا تانا نہ دینا، یہ سب سے ظالم جملہ ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے فاقے کاٹے مگر تمہیں بھوکا نہیں سونے دیا، جنہوں نے پرانے کپڑے پہنے مگر تمہارے لیے نئے کپڑے لائے، تم انہی کے منہ پر غربت کا تانا مارتے ہو۔ جو اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے تمہاری رگوں میں ڈالتے رہے، تم انہی کے منہ پر غربت کا تانا مارتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ 3 لوگوں پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا جوانوں، یہ جو ہاتھ ہے نا، 3 لوگوں پر یہ ہاتھ مت اٹھانا ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے
کہ ایک لمحے کی غلطی تمہاری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے۔ کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ اگر تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی نصیب پر لکھ دی جائیں تو تمہاری دنیا کیسی رہے گی، تمہاری زندگی کیسی رہے گی، تمہاری دنیا کیسی ہوگی؟ اور وہ لمحہ جب تم سجدے میں گر کر فریاد کرو گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جب تم تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرو گے، فریاد پیش کرو گے مگر آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، وہ وقت جب تمہاری زبان پر دعا ہوگی، التجا ہوگی مگر وہ تمہارے ہی مقدر کے دروازے پر ٹکرا کر واپس آ جائے گی، وہ گھڑی جب تمہارے اپنے ہی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے پر تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی پر، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے۔ سوچو اگر تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی جائیں، تمہارا سکون تم سے چھین لیا جائے، تمہاری عزت مٹی میں ملا دی جائے، تمہیں وہی لوگ چھوڑ دیں جن کے بغیر تم نے جینا سیکھا تھا، بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، مگر اکثر لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، لوگ یہ سوچ کر، طاقتور لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اس لیے ظلم سے بچو۔ افسوس، صد افسوس، لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، میں نے تجھے عزت دی، اختیار دیا اور رحم دل بنایا، مگر تو نے کیا کیا؟ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو نے کیا ہے کیا؟ تو نے کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی طاقت پر غرور کیا، تو نے میرے بندوں پر ظلم کیا اور یہ سمجھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا، تو جو چاہتا گیا وہی کرتا گیا، یہ سوچ کر کہ میں رب سویا ہوا ہوں، میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا۔ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تجھے یہی گمان تھا کہ تیرے گناہ میرے علم میں نہیں؟ اے نادان، جب تو رات کے اندھیرے میں ظلم کر رہا تھا، جب تو دوسروں کا حق کھا رہا تھا، جب تو نے کسی بے بس کے آنسوں کو نظر انداز کیا، جب تو نے کسی مجبور پر ظلم کیا، تو کیا تو نے یہی سوچا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یاد رکھ، جب میں پکڑنے میں آتا ہوں نا تو مہلت نہیں دیتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی کا زور نہیں چلتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی امیر کا زور نہیں چلتا۔ سوچ، اگر آج میں تجھ سے اپنا رحم اٹھا لوں، اگر آج میں تیری دعاؤں کے دروازے بند کر دوں، اگر آج میں اپنی رحمت چھین لوں، تیری راحت تجھ سے چھین لوں، بتا تو کہاں جائے گا؟ بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ کس کو پکارے گا پھر؟ دنیا کے ہر در پر جا، ہر دروازے پر جا، مگر جب میں نہ چاہوں تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں، جب میں رب نہ چاہوں تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی تجھے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں تجھے ایسی آزمائش میں ڈال دوں کہ تیرے اپنے تجھ سے منہ موڑ لیں، اگر میں تجھے ایسی تنہائی میں ڈال دوں کہ تو سجدے میں گرے
مگر دروازے بند ہو چکے ہوں، بتا تو صحیح اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے بندے میں مہربان ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، مگر میرا انصاف بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت شدید ہے۔ تو جوانوں سب کچھ کرنا، 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں اجڑ جائیں گی۔ شاہ جی وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کبھی بھول کر بھی نہ اٹھانا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ اندھیری رات، سنسان گلی، کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو، لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تم بھی میری طرح دھتکارے جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا قہر برسے گا۔ دن رات صبح و شام یہی ایک جملہ بار بار دہراتا رہتا، مگر لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے کو گزر جاتے۔ وہ کہتا لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا، لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے چلے جاتے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس شخص کے قریب رکا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ والا اس پاگل شخص کے قریب رکا، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، بھائی بتا تو صحیح کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے؟ وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، وہ جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے لرزتی آواز میں بولا، کہنے لگا بھائی ایک وقت تھا، میں جوان تھا، خوشحال تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، میں سب کچھ تھا، مگر برے دوستوں میں پڑھ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھا مگر برے دوستوں کی سنگت میں پڑھ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، کہا بیٹا شراب نہ پیا کرو، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ شرابی انسان بیٹی اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ جو نوجوان شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی، حیا سلامت نہیں رہتی۔ آج کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی اندر کی غیرت مار دی جائے۔ بیٹا شراب نہ پیا کرو۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، ہائے پھر کیا ہوا؟ غصے میں آ کر میں نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، باپ کے آگے ہاتھ اٹھایا، بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ باپ نے مجھے بد دعا دی اور چند ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ ہائے اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا، اور میرے درد سننے والے، میرے دکھڑے سننے والے، اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا جس دن میں نے ہاتھ باپ کے سامنے اٹھایا تھا۔ اسی دن سے میں نشے میں غرق ہوتا چلا گیا۔ ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، عزیز و اقارب نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا۔ میں نشے میں غرق ہو گیا، دوست چھوڑ گئے، عزت ختم ہو گئی، میں سڑکوں پر آ گیا۔ آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرا گھر ہے، آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ ہائے پھر وہ نوجوان چیخ کر بولا بھائیو سب کچھ کرنا، کبھی بھی بوڑھے باپ کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھی ماں کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تم چیخو گے چلاؤ گے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے اس کی عبرت ناک کہانی سننے کے بعد اللہ والا سر جھکا کر بولا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائیو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی شاید زمین پر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے۔ تو جوانوں پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ کبھی بھی
والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا۔ پہلا تو یہ، والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا غصے کی حالت میں، چاہے کسی حالت میں، کیونکہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے بوڑھی ماں کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی برباد ہوا۔ فرمایا دوسرا، کسی مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کمزور پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جو تم سے کمزور ہو، جس کا زمین پر کوئی سہارا نہ ہو، جس کے پاس فریاد کے لیے بس اللہ کا درد ہو، یاد رکھو جب ایک مظلوم کے آنسو عرش تک پہنچتے ہیں نا، تو اللہ کا قہر ایسے نازل ہوتا ہے، ایسے نازل ہوتا ہے کہ زمین پر بسنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، زمین پر بسنے والوں کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ وہ طاقت جو کمزوروں کو دبانے کے لیے استعمال کی جائے، اللہ اسے ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے، ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، تمہاری دعائیں 1 سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوں، تمہارے راستے کھلے رہیں، تو فرمایا کبھی بھی کسی بے بس اور مظلوم پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ جب اللہ کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نا، تو وہ ظالم کو ایسے گراتا ہے، ایسے گراتا ہے کہ اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دیتا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے دروازے پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں انتظار، دل میں درد، ہونٹوں پر التجا، آوازیں دے رہا تھا، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کہاں جاؤں، کدھر کو جاؤں، کون سے جتن کروں۔ چند لمحوں بعد زور سے دروازہ کھلا، اس کا نوجوان بیٹا باہر آیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، بابا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے دروازے پر مت آنا، جانا تو چھوٹے بیٹے کے دروازے پر جانا، تیسرے بیٹے کے دروازے پر جانا، میرے دروازے پر مت آنا۔ ہائے، یہ سنتے ہی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تجھے پالنے والا، تجھے چلنا سکھانے والا، تجھے دعاؤں میں مانگنے والا، میں وہ باپ ہوں جس نے تجھے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب میں اتنا پرایا ہو گیا ہوں، اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ میرے لیے تیرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ بیٹے نے غصے میں باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولا، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بیٹے کے یہ جملے سنتے ہی بوڑھا باپ زمین پر گر گیا، مگر بیٹے نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میرا باپ زمین پر گرا ہوا ہے۔ بیٹے نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن بوڑھا باپ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک آہ بھر کر بولا، بیٹا میں جا رہا ہوں، بیٹا میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا جس دروازے سے تو نے اپنے باپ کو دھتکارا ہے، کل تجھ پر بھی یہی دروازہ بند ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ یہ کہتا ہوا باپ اندھیری گلیوں میں گم ہو گیا۔ سالوں بعد وہی نوجوان جو اپنے باپ کو دروازے سے نکال رہا تھا، دھکے دے کر نکال رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، سالوں بعد آج خود اسی دروازے پر کھڑا تھا، اسی دروازے پر کھڑا تھا، مگر اندر سے دروازہ بند تھا، وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، میری بات سنو میرے بچوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، مگر کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ تب جا کر اسے یاد آیا، تب جا کر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی دروازہ تھا جہاں ایک دن اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، بیٹا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر وہی بیٹا جو آج رو رہا تھا، اس وقت اپنے باپ کو دھتکار چکا تھا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ وقت کا انصاف تھا، وہی دھتکار، وہی تذلیل، وہی بدحالی جو اس نے اپنے باپ کو دی تھی، آج اسے مل رہی تھی۔
اس کی چیخیں سڑکوں پر گونج رہی تھی، مگر کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، کیونکہ جب کسی کا دل اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے، جب کسی کا دروازہ اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے نا، تو ایک دن ساری دنیا کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نمبر 1، ماں باپ پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر تم والدین پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جس کا کوئی سہارا نہیں اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے تو ظالم کا انجام ایسے ہوتا ہے کہ دنیا بھی دیکھتی ہے اور ظالم پر دنیا تھوکتی بھی ہے۔ فرمایا نمبر 3، کسی بے گناہ پر الزام نہ لگانا۔ جھوٹے الزام اور بہتان سے کسی کی عزت نہ اچھالو میرے بھائیو، جھوٹے بہتانوں سے کسی کی عزت مت اچھالو، کیونکہ جب تم کسی بے گناہ کو ذلیل کرو گے، بے گناہ بے قصور انسان کو جب تم ذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے مقام پر ذلیل کرے گا جہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، ان 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔